جب چین نے اپنے کھربوں ڈالر کے تعمیراتی منصوبوں کا آغاز کیا تو چین کی قیادت نے بندرگاہوں اور سمندر کے راستے سے تجارت کے لیے جو ماڈل پیش کیا تھا وہ یہی 15ویں صدی کے چینی مسلمان ایڈمرل تھے جن کا نام ینگ خا بتایا جاتا ہے۔ ایڈمرل ینگ خا کون تھے؟ امریکہ اثر و رسوخ کو ہمیشہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، جبکہ چین اس کو سیاسی اثر و رسوخ کے حوالے سے دیکھتا ہے اور تجارت بڑھاتا ہے۔ چین نہ صرف خطے کی بلکہ دنیا کی ایک متبادل سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ موجودہ سپر پاور نے دوسری عالمی جنگ کے بعد 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ہر اختلاف کرنے والے ملک میں رجیم چینج کرنے کی سازشیں کی۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج چین نہ صرف خطے کی بلکہ دنیا کی ایک متبادل سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے، لیکن اس سپر پاور میں اور موجودہ سپر پاور میں جو کہ اس وقت قائم ہے ایک بہت بڑا فرق ہے، یعنی چین اور امریکہ میں۔ موجودہ سپر پاور نے دوسری عالمی جنگ کے بعد 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ہر اختلاف کرنے والے ملک میں رجیم چینج کرنے کی سازشیں کی، سیاسی قتل کروائے اور بعض اوقات کئی واقعات میں نسل کشی جیسے جرائم کے ارتکاب کیا یا نسل کشی کرنے والے ممالک کے ساتھ دیا، ان چھوٹی طاقتوں کا ساتھ دیا۔ مگر چین نے زیادہ تر سفارتکاری، اکنامک کوآپریشن اور سرمایہ کاری سے افریقہ، ایشیا، یہاں تک کہ یورپ میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ بہرحال چند ایک جنگیں بھی لڑی ہوں گی کہ جیسے کہ انڈیا اور چین کی ہوئی تھی 1962 میں، یا تھوڑی سی کشمکش یا کشیدگی ویتنام کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن مجموعی طور پہ چین کے سرحدی ممالک جو ہیں ان سے اس کے تعلقات اچھے ہیں، یا تو بہت مثبت ہیں جیسے پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، اب روس کے ساتھ بھی ہیں، یا کبھی کشیدگی رہی ہے جیسے پہلے ماضی میں سوویت یونین کے ساتھ کشیدگی رہی تھی۔ مجموعی طور پر چین کی خارجہ پالیسی اور تجارتی پالیسی اس کی ملٹری ساکھ کے باوجود پرامن رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ چین کی پالیسی اس کے آرٹ آف کولیبریشن یعنی فن اشتراک میں دیکھی جا سکتی ہے، جس پر نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے ایک پروفیسر نے تحقیقی کتاب لکھی ہے۔ اس پروفیسر نے اس آرٹ کے لیے مثال چین کے 15ویں صدی کے ایک مسلم یعنی مسلمان ایڈمرل کی پیش کی ہے جو چینی تھے، جس نے اس زمانے میں چین کو بحر ہند اور اس سے جڑے سمندروں میں بہت بڑی بحری قوت بنا دیا تھا، مگر خطے کے ممالک سے دھونس اور دھاندلی نہیں کی، ہر ایک سے تعمیری سفارتکاری، ترقیاتی منصوبہ بندی اور منصفانہ تجارت کو فروغ دیا، اور سب کو فائدہ ہوا، جس ملک سے تجارت کی اس کو بھی اور چین کو خود بھی۔ چینی ایڈمرل کے یہ سفر کولمبس کے امریکہ کے دریافت کرنے سے 8 دہائیاں پہلے کیے۔ ویسے تو ہم آج کے دور میں چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو دیکھ رہے ہیں، جس میں وہ انفراسٹرکچر، بندرگاہیں اور ریلویز اور تجارتی سہولتیں تعمیر کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین نے جنوب مشرقی ایشیا، بحر ہند، بحیرہ عرب، خلیج فارس، بحیرہ احمر اور مشرق وسطی کے دیگر بندرگاہوں کو جدید بنانے کا عمل کافی عرصے سے شروع کیا ہوا ہے، اور وہ اسے تجارتی اور اقتصادی ترقی کا بنیادی انفراسٹرکچر کہتا ہے۔ مگر چین کے مخالف ممالک چین کی اس پالیسی کو فوجی قوت اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کی ایک حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں بحث کرتے بس تجارت کرو گے، منصفانہ کرو گے تو سیاسی انفلوئنس تو بڑھے گا۔ سن 2005 میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اپنی ایک رپورٹ میں بندرگاہوں کی اس تعمیر کے لیے جو چین بنا رہا تھا، اسٹرنگ آف پرلز یعنی موتیوں کی لڑی کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے ذریعے چین اپنی بحری طاقت یعنی نیوی میں اضافہ کر رہا ہے۔ مگر چین کا ہمیشہ اصرار رہا ہے کہ اس کے سڑکوں، ریلوے لائنوں اور بندرگاہوں جیسے منصوبوں کی تعمیر تجارتی اور اقتصادی مقاصد کے لیے ہے، نہ کہ دیگر قوموں کو محکوم بنانے کے لیے۔ یہ امریکہ یہ بات نہیں سمجھتا۔ امریکہ اثر و رسوخ کو ہمیشہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، جبکہ چین اس کو سیاسی اثر و رسوخ کے حوالے سے دیکھتا ہے اور تجارت بڑھاتا ہے۔ جب چین نے اپنے کھربوں ڈالر کے تعمیراتی منصوبوں کا آغاز کیا تو چین کی قیادت نے بندرگاہوں اور سمندر کے راستے سے تجارت کے لیے جو ماڈل پیش کیا تھا
وہ یہی 15ویں صدی کے چینی مسلمان ایڈمرل تھے جن کا نام ینگ خا بتایا جاتا ہے۔ اور یہ خاکہ بھی، یعنی چین کا جو اب خاکہ ہم دیکھ رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی صورت میں، BRI کی صورت میں، اس کا تاریخی طور پر خاکہ جو ہے وہ ایڈمرل ینگ خا نے تیار کیا تھا۔ ایڈمرل ینگ نے اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی بحری قوت تیار کی تھی، لیکن اس کی مدد سے کسی بھی ملک کو زیر نگی نہیں بنایا، محکوم نہیں کیا۔ ماہرین ان کی اس پالیسی کو آرٹ آف کولیبریشن یعنی اشتراک اور تعاون کی پالیسی قرار دیتے یا فن اشتراک کہتے ہیں۔ اس ایڈمرل کے بارے میں کئی داستانیں مشہور ہیں۔ کینیا میں ایک روایت کے مطابق ان کے بحری بیڑے میں شامل ایک کشتی کے کینیا کے ساحل کے قریب تباہ ہو جانے کے بعد بچ جانے والے ملاحوں کو کینیا میں رکنے اور مقامی خواتین سے شادی کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کینیا میں DNA کے ٹیسٹ سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ان شادیوں سے بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔ اسی نسل سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان کینیائی خاتون وماکا شرافو کو ماضی میں چین نے میڈیسن پڑھنے کے لیے اسکالرشپ بھی دیا تھا اور وہ چین جا کے پڑھا تھا انہوں نے۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ معروف کہانی سندباد اس چینی ایڈمرل کی زندگی سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ ایڈمرل ینگ خا کون تھے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا۔ تاریخ میں آج ینگ خا کہلانے والے چینی ایڈمرل یونان نامی علاقے میں سن 1371 میں چین کی مسلمان برادری میں پیدا ہوئے تھے اور اس برادری کا نام ہوئی تھا۔ یہ مسلمان برادری آج بھی چین میں ہوئی کے نام سے مشہور ہے اور پہچانی جاتی ہے، اور یہ وہ مسلمان تھے جو وسطی ایشیا کے مختلف خطوں سے چین میں یا تو خود سے پناہ لینے آئے تھے یا منگولوں کے ہمراہ حملہ آور بن کر آئے تھے۔ ینگ خا کا جنم اس دور میں ہوا تھا جب منگولوں کو مقامی منگ خاندان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ چین کی اس وقت کی اٹھتی ہوئی ایک طاقت تھی، منگ خاندان۔ ینگ خا کا خاندان منگولوں کے لیے لڑ رہا تھا۔ ینگ خا کی عمر اس وقت 10 برس کی تھی جب منگ آرمی باغیوں کو ڈھونڈتی ہوئی ان کے علاقے تک پہنچی۔ ینگ خا کا خاندان مارا گیا، مگر انہیں زخمی حالت میں حراست میں لے لیا گیا۔ ینگ خا کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جو اس دور میں کم عمر قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی ان کی جنسی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا۔ چین کی نینجنگ یونیورسٹی کے پروفیسر لوئی ینگ شینگ کہتے ہیں کہ ینگ خا کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ اسی بچے نے بعد میں چین کی عظیم الشان بحریہ کا سربراہ بن کر انڈیا، خلیج فارس اور افریقہ تک اپنے وقت کے سب سے بڑے بحری بیڑے پر تجارتی، سفارتی اور ثقافتی نوعیت کے 7 سفر کیے۔ ینگ خا یا ماہو کہلائے جانے والے اس بچے کا نام محمود شمس تھا۔ بعض کتابوں میں ان کا نام محمد بھی لکھا گیا ہے۔ ان کے والد کا نام میر تقین اور دادا کا نام خرم الدین بتایا جاتا ہے۔ ان کے پردادا کا اصل نام سید اجل شمس الدین تھا، اور بعض تاریخی ذرائع میں سید اجل شمس الدین عمر بھی لکھا گیا ہے۔ سید اجل کا تعلق وسطی ایشیا کے شہر بخارا سے تھا، اور انہیں منگول حکمران قبلائی خان نے گورنر نامزد کر کے یونان بھیجا تھا۔ 13ویں صدی تک چین کے بیشتر حصوں پر منگولوں کا قبضہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ منگولوں کی بدنظمی، بدعنوانی اور زیادتیاں بڑھنا شروع ہوئیں تو چین کی مقامی قوم ہانئی، جن کو ہنس بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ان حالات میں منگ خاندان کے کسانوں نے منگول حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی اور چین کے اس حصے پر قبضہ کر لیا۔ ان کی بغاوت اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ اس وقت چین کے اس خطے میں فصلیں تباہ ہوئی تھی اور قحط پیدا ہو گیا تھا۔ منگ خاندان کے کسان جنگجو ہونگ وو نے 1368 میں منگولوں کی حمایت یافتہ یوان خاندان کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ ہوانگ وو پیشے کے لحاظ سے کسان تھے۔ یوان خاندان کے زمانے کے کئی تاجر اور علماء نے نئے خاندان کی حکومت سے تعاون کیا۔ حمایت کرنے والوں میں مسلمان ماہرین بھی شامل تھے جو چین کے اس خطے میں آباد ہو چکے تھے۔ برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی کے قدیم چین کی تاریخ کے پروفیسر یوانس لوٹزے نے اپنی ایک تصنیف میں 1368 سے
1453 کے دور کے حالات پر کی جانے والی تحقیق میں بتایا ہے کہ ہونگ وو کے جرنیلوں میں 10 مسلمان جرنیل بھی تھے۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ منگ خاندان کا پہلا شہنشاہ خفیہ طور پر مسلمان تھا، تاہم کئی مورخین نے اس بات کو مسترد کیا ہے۔ ہونگ وو کی ایک بیوی مسلمان تھی، جبکہ اسے اپنی ایک بیٹی وسطی ایشیا کے بعض روایت کے مطابق سمرقند شاید کہ علم الافلاک کے ماہر محمد شاہی سے بیاہی تھی۔ منگ خاندان کو کچھ مسلمان جرنیل اور علماء تو سابق حکمران خاندان یوان کے ترکے میں ملے تھے، اور کچھ انہوں نے خود بھرتی کیے، اور یہی وہ دور تھا جب جنگ خواہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ہونگ وو کا انتقال سن 1398 میں ہوا، لیکن اس کی وصیت کے مطابق اس کا جانشین اس کے پوتے جیان وین کو بنایا گیا، تاہم جلدی وہ نااہل ثابت ہوا اور اس کی گرفت کمزور ہونے لگی۔ اس نے کنفیوشزم کے حامی درباریوں کے ذریعے اپنی طاقت بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے چچا ژو ڈی نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت میں اس کے مسلمان سپاہی اور جرنیل دلیری سے لڑے اس کے لیے، اور بالآخر وہ کامیاب ہوا، اور یونگ لی کے لقب کے ساتھ وہ شہنشاہ بن گیا، ایمپرر۔ اور یہاں سے ایڈمرل جنگ خواہ کی عظمت کی کہانی شروع ہوتی ہے، اس کی ترقی، اس کے عروج کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ذرا سا پیچھے چلتے ہیں۔ جب 10 برس کی عمر میں یونان میں جنگ خواہ کو جنسی صلاحیت سے محروم کیا گیا تھا تو اسے ژو ڈی کے حرم خانے میں ملازم کے طور پر رکھا گیا تھا، یہی جو آدمی بعد میں جا کے شہنشاہ بنتا ہے۔ جنگ خواہ ذہین اور قابل نوجوان تھا۔ ژو ڈی کے ہاں کام کرنے کی وجہ سے جنگ خواہ کو بہتر تعلیم اور تربیت، انتظامی امور کی سمجھ اور فن سپہ گری سیکھنے کا اچھا موقع ملا، اور یہ سب امور یا فنون اس زمانے میں اشرافیہ کے ہوتے تھے، لیکن اس بچے کو غلام ہونے کے باوجود سکھائے گئے کیونکہ یہ قابل تھا۔ وہ تیزی سے ترقی پاتا ہوا ایک گھریلو ملازم سے آج کے عہدے کے لحاظ سے ژو ڈی کا، جو ابھی شہنشاہ نہیں بنا تھا، چیف آف سٹاف بن چکا تھا۔ جنگ خواہ منگ خاندان کے تیسرے شہنشاہ ژو ڈی یا یونگ لی کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی اس کے ساتھ اس کا معتمد خاص بن چکا تھا۔ یونگ لی نے اپنے بھتیجے شہنشاہ جیان وین کے خلاف جب بغاوت کی تو اس وقت ماہو نے اپنی دلیری کے جوہر دکھائے۔ اس پر نئے بادشاہ نے ماہو کو جنگ خواہ کا لقب دے دیا۔ جنگ خواہ نے بچپن میں اپنے والد و دادا سے ان کے حج کے سفر کے قصے سنے تھے، اس لیے اسے حج کی کہانیاں متاثر کرتی تھی۔ اس زمانے کے ہوئی مسلمانوں کی روایت کے مطابق وہ چینی زبان کے علاوہ عربی اور فارسی زبانوں کا بھی علم رکھتا تھا۔ جنگ خواہ نے شاہی تعلیمی ادارے نانجینگ تائیگژو میں حاصل کی۔ میپنگ دی چائنیز اینڈ اسلامک ورلڈ میں مصنف ہینو ہی بتاتے ہیں کہ جنگ خواہ کے ایک سفر کے دوران ان کے ایک ساتھی اور مسلمان مترجم ماہوان نے لکھا کہ یونگ لی کی بادشاہت کے 11ویں برس عظیم الشان اوتار اور شہنشاہ معظم نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا۔ شاہی نمائندے خصوصی عزت مآب جنگ خواہ خزانوں سے بھرے بحری بیڑے کو بحر مغرب یعنی بحر ہند لے جائیں گے اور غیر ممالک میں شاہی فرمان سنائیں اور انہیں شاہی انعامات سے نوازیں۔ یہ سفارتکاری کا آغاز تھا۔ منگ خاندان کے ریکارڈ کے مطابق خزانوں سے بھری ہر کشتی 400 فٹ یا 122 میٹر لمبی اور 160 فٹ چوڑی یا 50 میٹر چوڑی تھی۔ تاہم حالیہ برسوں میں ماہرین نے انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے اس پر سوال اٹھائے ہیں۔ چلے اگر یہ بھی کہہ لیا جائے کہ یہ 60 سے 70 میٹر لمبی تھی، تب بھی یہ غیر معمولی تھی۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں پرتگالی مہمجو کرسٹوفر کولمبس کی سب سے بڑی کشتی کی لمبائی 18 میٹر سے کم تھی۔ میپنگ دی چائنیز اینڈ اسلامک ورلڈز میں مصنف ہیونو ہی کہتے ہیں کہ جس طرح کولمبس کو ہنری دی نیویگیٹر نے بحری مشن کے لیے متاثر کیا تھا، اسی طرح جنگ خواہ کو ایک چینی سیاح وانگ ڈیو آن نے متاثر کیا تھا۔ لیکن جنگ خواہ اور کرسٹوفر کولمبس کے بحری سفروں میں کئی قسم کے فرق تھے۔ چین کے اس ایڈمرل نے اپنے پہلے سفر کا آغاز سن 1405 میں کیا تھا، جبکہ کولمبس نے اس کے 87 برس بعد اپنی مشہور کشتی سانتا ماریا پر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔
جنگ خان نے کل ملا کر 50,000 کلومیٹر کا سفر کیا، 30 ممالک کے بندرگاہوں میں گیا اور 28 برس میں 7 بڑے بحری مہمات کی۔ تاہم سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ جنگ خان دنیا کو چین کی عظمت دکھانا چاہتا تھا، جبکہ کولمبس ایک نیا راستہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا اور ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ خان یورپین مہم جو کرسٹوفر کولمبس سے پہلے امریکہ پہنچ گیا تھا۔ اس کے کئی لوگ دعوے کرتے ہیں، لیکن مورخین کے ایک بڑی تعداد اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتی ہے۔ چینی شہنشاہ کے بحری جہازوں نے اس وقت کی معلومات کے مطابق پوری دنیا کا سفر کرنا تھا اور چینی بادشاہت کی عظمت سے دیگر اقوام کو آگاہ کرنا تھا اور انہیں چینی روحانیت اور اقدار سے روشناس کرانا تھا، تہذیب سے آگاہ کرانا تھا۔ ماہرین کے مطابق چین کی یہ سفارتی کوششیں یورپی بحری سیاحوں سے اپنی ہیئت میں کافی مختلف تھیں، یعنی اپنی نیچر میں بہت مختلف تھیں۔ چین نے اپنا اثر و رسوخ تجارت اور انعامات و اکرام سے بڑھایا، جبکہ یورپ نے جنگوں اور حملوں کے ذریعے دیگر علاقوں کو فتح کیا۔ یہ آج بھی چین اور دیگر قوتوں میں فرق نظر آئے گا آپ کو۔ شہنشاہ یونگ لی نے ایڈمرل جنگ خان کو ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ 1405 میں جب جنگ خان نے پہلا بحری سفر کیا تھا تو اس کے پاس 317 بحری جہازوں کا بیڑا یا فلیٹ تھا، اور اس کے ساتھ سفارتی، فوجی، تجارتی اور دیگر خدمات کے لیے افرادی قوت تقریباً 28,000 کے قریب لگ بھگ تھے۔ اتنا بڑا یہ بیڑا تھا، ایک پورا شہر چل رہا تھا سمندر پہ۔ جنگ خان کے اپنے مرکزی جہاز پر بادبانوں کو سہارا دینے کے لیے 9 مستول لگے ہوئے تھے۔ بحری سفر کے دوران اتنی بڑی تعداد کا انتظام اتنی باریکی کے ساتھ منظم کیا جاتا تھا کہ ایک بھی جہاز دوسرے سے ٹکراتا نہیں تھا، اور اس زمانے میں وائرلیس نہیں ہوتے تھے۔ کمیونیکیشن کا ایک نظام تھا جو اشاروں کے ذریعے یا کسی میوزک کے ذریعے، کسی بیوگل کے ذریعے یا کسی ایک آواز نکال کے کیا جاتا تھا یا اشاروں سے کیا جاتا تھا۔ یہ بحری جہاز ایک بیضوی شکل میں حرکت کرتے تھے۔ بڑے سائز کے جہاز مرکز میں ہوتے تھے اور چھوٹے جہاز باہر کے دائرے کی جانب ہوتے تھے۔ چونکہ جنگ خان ایک مسلمان تھا اور چین کی مغربی دنیا سے بہت زیادہ واقف تھا اور اسے کئی ایک ایرانی اور عرب تاجروں کی خدمات بھی حاصل تھی، اس وجہ سے شہنشاہ کا اسے اس بڑے مشن کی ذمہ داری دینا ایک قدرتی امر تھا۔ جنگ خان نے بحری راستوں کا بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ علم الافلاک کے ماہرین کے ذریعے سمندر کے راستوں کو سمجھنے کا علم بھی حاصل کیا۔ اس علم میں مسلمان پہلے ہی کمال حاصل کر چکے تھے۔ بحری جہازوں کی تعمیر کے لیے شپ بلڈنگ کی ایک صنعت کو اپنی زیر نگرانی تعمیر کرایا۔ مقناطیسی قطب نما بھی بنوایا، جو کہ اس وقت ایک جدید ٹیکنالوجی تھی، یہ جنگ خان نے بنوایا۔ یہ ٹیکنالوجی دریافت ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے لیے ایک نیا بنوایا، قطب نما۔ کئی مستولوں والے جہاز بنائے گئے۔ یہ بظاہر اس سوت کی لکڑی سے بنائے گئے تھے، تاریخ انسانی کے سب سے بڑے جہاز میں جو استعمال ہوئی تھی۔ ان چینی جہازوں میں مختلف منزلیں بنائی گئیں۔ جنگ خان کے بحری بیڑے کے باقی جہازوں میں، جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد کے عملے کی غذا، پانی، خدمت گزاروں کا عملہ، گھوڑے، توپ و تفنگ، ریشم اور دیگر قیمتی پارچہ جات، تحفے تحائف، چینی مٹی کے قیمتی برتن، سنہری روغن اور لاکھ سے بنے ہوئے برتن، چائے، کالی مرچیں، سونا، چاندی، لوہے سے تیار کردہ اشیاء جو کہ دور دراز ممالک کے حکمرانوں کو تحفے میں دی جانی تھی، یہ سب اس پر لادی گئی تھی۔ یہ تحفے برونائی، انڈونیشیا، جاوا، سماٹرا، ملاکا کے سلطانوں، ویتنام، بنگال اور سری لنکا کے راجاؤں، انڈیا کی معروف بندرگاہوں کالی کٹ، کوچین اور مالابر کے حکمرانوں کو، اور خلیج فارس کے منہ پر ہرمز نامی بندرگاہ کے حکمرانوں کو، یہاں تک کہ بندرگاہ سے دور ایران کے مختلف علاقوں کے حکمرانوں، ترکی کی ابھرتی ہوئی عثمانیہ سلطنت کے عہدیداروں، یمن کے علاقے میں حضر موت اور عدن کی بندرگاہوں کے مقامی حکومتوں، موغادیشو، موزمبیق، مالدیپ کے حکمرانوں کو دیے گئے تھے۔ غرض کہ بحر ہند کی کوئی ساحلی حکومت ایسی نہیں تھی جس سے جنگ خان نے براہ راست خود یا اس کے بحری بیڑے کے کسی اعلیٰ اہلکار نے رابطہ نہ کیا ہو۔
بعض مورخین نے جنگ خا کے جہازوں کا جدہ تک جانے کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی جو آج کا سعودی عرب ہے، جہاں جنگ خا اور اس کے ساتھی مکہ و مدینہ تک پہنچے۔ مورخین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا انہوں نے حج کیا تھا یا نہیں، تاہم اگر حالات اور جنگ خا کی اپنی زندگی کا اندازہ لگایا جائے تو کوئی سبب نہیں ملتا کہ وہ مکہ اور مدینہ جائیں اور عمرہ یا حج نہ کریں۔ وہ تو بچپن سے اپنے باپ اور دادا کی حج کی کہانیاں سنتا تھا، جنہوں نے بقول مورخین اس کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان چینی جہازوں نے صومالیہ اور حبشہ کے ساحلی علاقوں سے بھی رابطہ رکھا تھا۔ جنگ خان نے قدیم دور کے جنوبی چین کے سمندر سے عرب اور چینیوں کے دریافت شدہ تجارتی بحری راستوں کے ذریعے بحر ہند، خلیج فارس، بحر احمر اور مشرقی افریقہ کے ساحلوں تک کا سفر کیا۔ ان راستوں کا کل ملا کر فاصلہ 10,000 میل بنتا ہے، جن پر جنگ خان نے سن 1405 سے لے کر 1433 کے دوران 7 مرتبہ سفر کیا تھا۔ 1424 میں شہنشاہ یونگ لی، جنہیں ان کو ایڈمرل بنا کر بھیجا تھا، ان کا انتقال ہو گیا اور نیا بادشاہ 1 برس بعد ہی انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یونگ لی کا پوتا بادشاہ بنا تو اس کی بحری مہمات میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے جنگ خا کو 7ویں اور آخری بحری مہم کے لیے 6ٹی مہم کے 10 برس بعد اجازت دی۔ 7ویں مہم کا 1431 میں آغاز ہوا اور سن 1433 میں وہ ختم ہوا سفر، یعنی یہ واپس آتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ 62 برس کی عمر میں جنگ خا کا اس 7ویں مہم سے واپسی کے دوران بحری جہاز پر ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جنگ خا کی قبر اس وقت کے چینی دارالحکومت نانجنگ میں بنائی گئی تھی، جو آج بھی موجود ہے۔ چین میں جنگ خا کو تقریباً بھلا دیا گیا تھا، اس تاریخ میں پھر اس کے بعد اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، یا اندر کی سازشوں کی وجہ سے اس کا نام پھر سامنے نہیں لیا گیا۔ لیکن بیرون ممالک رہنے والی چینی کمیونٹیز نے اس کی یاد کو پھر سے زندہ کیا، جس کی خاص وجہ جنوبی مشرقی چین کی بندرگاہیں ہیں، جہاں اس نے کبھی اپنے سفر کے دوران کئی یادگاریں چھوڑی تھیں اور تعمیرات کی تھیں۔ ان بندرگاہوں میں سے چند پر اس نے لاٹیں یعنی پتھر کے کتبے تعمیر کروائے یا نصب کروائے تھے، جن پر منگ خاندان کے بادشاہ کے ان ممالک کے لیے خیر سگالی کے پیغامات کندہ کیے گئے تھے۔ انہی لاٹوں میں سے ایک سری لنکا کی بندرگاہ گیل سے سن 1911 میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئی تھی، جو آج بھی وہاں کے مقامی میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ لاٹ یا پتھر کی سل پر کندہ کیا گیا کتبہ 3 زبانوں میں منگ شہنشاہ یونگ لی کے پیغام پر مشتمل ہے۔ اس لاٹ پر چینی زبان اور تمل زبان میں کندہ پیغامات اب بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جس کو وہ عربی زبان کہہ رہے ہیں وہ فارسی زبان دراصل ہے۔ اس کا کافی سارا حصہ مٹ چکا ہے اور پڑھنے کے قابل نہیں رہا۔ تاہم ایک محقق خواجہ محمد احمد نے کسی اور کی تحقیق کے لیے اس لاٹ پر درج فارسی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ کام کچھ اور کر رہے تھے کہ جب یہ لاٹ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور وہ چند الفاظ ہی پڑھ سکے، کیونکہ باقی ماندہ تحریر کافی شکستہ تھی۔ انہوں نے جو ٹوٹا پھوٹا پڑھا اور جو تحریر کیا وہ کتابوں میں اس طرح درج ہے: بادشاہ معظم، پھر آگے مٹا ہوا ہے، شاہی حکم نامے کے ذریعے، پھر مٹا ہوا ہے، منگ نے اظہار عقیدت کے لیے بھیجا ہے، مٹا ہوا ہے، پھر اس کے بعد تاکہ مدد حاصل ہو سکے، اور پھر مٹا ہوا ہے، برائے، پھر مٹا ہوا ہے، اور یہ معجزات، پھر مٹا ہوا ہے، بھیجے گئے ہیں، پھر مٹا ہوا ہے، جو معلوم ہے، پھر مٹا ہوا ہے، جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، پھر مٹا ہوا ہے، زرق برق اشیاء، پھر مٹا ہوا ہے، خوشبو دینے والی اگربتیاں، پھر مٹا ہوا ہے، پھولوں کے گلدستے، پھر مٹا ہوا ہے، چراغوں کے لیے تیل، پھر مٹا ہوا ہے، یہ تحائف آپ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، پھر مٹا ہوا ہے، اسلام کی روشنی، پھر مٹا ہوا ہے، تحائف کی تفصیل درج ذیل ہے، پھر مٹا ہوا ہے، سونا 1000 مسقال، پھر مٹا ہوا ہے، چاندی 5000 مسقال، پھر مٹا ہوا ہے۔ اس طرح اس سل پر چند اور اشیاء کی بھی تفصیل موجود تھی۔ یہ سل پوری طرح نہیں پڑھی جا سکی ہے۔ زنگ خا کے متعلق سری لنکا کے مورخین کے حوالے سے
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी हांगकांग के एक मुहक्किक लोर्ना देवराजा ने अपने मुकाले में लिखा है कि उसने सिलोन यानी जो अब श्रीलंका कहलाता है कि बंदरगाह से वापस जाते हुए वहाँ के राजा और उसके पूरे ख़ानदान को अगवा किया था और उन्हें चीन में शहनशाह यूंग ली के दरबार में पेश किया था। उसकी वजह भी बताई जाती है कि सिलोन के राजा अलाकिशवाड़ा ने जंग खा को 1405 में अगवा करने की कार्रवाई की थी जो कि नाकाम हो गई थी। ताहम यूंग ली ने सिलोन के राजा को माफ़ कर दिया था, लेकिन सिलोन में वहाँ के जोमा को एक नया राजा बनाने का कहा था। उसी तरह सुमात्रा के सुल्तान ज़ैनुल आबदीन की हुकूमत का उसके एक रिश्तेदार सिकंदर ने तख्ता उलट दिया था। तो लोर्ना देव राजा के मुताबिक सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने शहनशाह यूंग ली से मदद मांगी थी। तो शहनशाह ने जंग खा को हुक्म दिया कि गासिब को सज़ा दी जाए। जंग खा ने सुमात्रा पर चढ़ाई की और सिकंदर को गिरफ्तार करके शहनशाह यूंग ली के दरबार में पेश किया। शहनशाह ने इस मर्तबा गासिब सिकंदर को सज़ाए मौत दी और खित्ते के हुक्मरानों को मिंग ख़ानदान की फ़ौजी मदद और हिमायत के अज़्म का पैगाम भी मजबूती से भेजा। इन दो फ़ौजी मुहिम्मात के अलावा ऐसे किसी तस्दीक शुदा वाक़े का जिक्र नहीं मिलता है कि जिसकी वजह से जंग खा की मुहिम्मात पर बहरी क़ज़ाक़ी का इल्ज़ाम लगाया जाए। मिंग ख़ानदान की हुकूमत ने जंग खा की बहरी तिजारत मुहिम्मात की वजह से काफ़ी मुनाफा भी कमाया था। बहुत दौलत इकट्ठा हो गई थी जिसकी वजह से शहनशाह के पास इतने माली वसाइल हासिल हो गए थे कि उसने ममनुआ शहर की तामीर का हुक्म दिया। ये वही ममनुआ शहर है जो बाद में बीजिंग के नाम से मशहूर हुआ है और अब चीन का दारुल हुकूमत है। यानी बीजिंग की तामीर एडमिरल जंग खा की मुहिम्मात से हासिल होने वाली दौलत से की गई। इन्हीं मुहिम्मात से हासिल होने वाली माली वसाइल की वजह से चीन में एक बड़ी नहर भी खोदी गई जिसका ज़रई और तिजारती फ़ायदा हुआ। मौरख़ीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये दो बड़ी तामीरात जंग खा की मुहिम्मात के बगैर मुमकिन नहीं थीं। 317 जहाज़ों पर मुश्तमिल बहरी बेड़े को जला दिया गया था। शहनशाह यूंग ली के 1424 में इंतकाल के बाद उसका बेटा होंगशू बादशाह बना, लेकिन वो उसके बाद सिर्फ एक बरस जिंदा रहा। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, 1425 में होंगशू का बेटा जुआनडू बादशाह बना। जुआनडू 1435 तक बादशाह रहा और मजमूई तौर पर एक कामयाब बादशाह नहीं था। 1433 में एडमिरल जंग खा उस आखिरी मुहिम के बाद 317 जहाज़ों पर मुश्तमिल बहरी बेड़े को जलते हुए देखता है। मौरख़ीन के पास इस दौर की बहुत कम मालूमात है कि ऐसा क्यों हुआ। इतनी सरमायाकारी के बाद मिंग ख़ानदान के चीन ने बहरी मुहिम्मात का खात्मा क्यों किया जब फ़ायदा हो रहा था, तिजारत बढ़ रही थी? समझ नहीं आता। तारीख़ी शवाहिद की अदम मौजूदगी में अब मुहक्किकीन इस मुहिम को सुलझाने के लिए दीगर अवामिल की मदद से तज्ज़िया करके इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि चीन की बहरी ताकत या तिजारत क्यों ख़त्म हुई। तहकीक करने वाले श्रीलंका के एक बाएं बाजू के मुहक्किक और स्कॉलर कुमार डेविड का तज्ज़िया बड़ा अहम है जो मैंने इसमें देखा था, जिसमें वो साजिशी नज़रियात की बजाय मादी अवामिल मटीरियल फैक्टर्स की निशानदही करते हैं। और ये बड़ा साइंटिफिक तरीक़ा है किसी भी चीज़ की तहकीक करने का। जब आपके पास बराह रास्त नहीं होते उसके रिवायात, किताबें या तहकीकात नहीं होती हैं, तो या आप आर्कियोलॉजी के ज़रिए जाती हो, ज़माने के हालात को तस्वुर करते कि अमली तौर पे मटीरियल कंडीशंस कैसी थी। तो कुमार डेविड ने यही इसी बुनियाद पर रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है कि जंग खा का पूरा बहरी बेड़ा क्यों और कैसे ख़त्म हो गया। कुमार डेविड बताते कि चीनी बहरी मुहिम्मात ज़्यादा देर क्यों ना चल सकी, बावजूद इसके कि उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा थे, और क्यों यूरोपी बहरी मुहिम्मात को फ़रोग़ मिला जबकि उनके पास चीन जितनी ताकत नहीं थी। ये समझने वाली बात है कि जब चीन के पास ज़्यादा ताकत थी, ज़्यादा वसाइल थे, तो उसने अपनी बहरी मुहिम्मात ख़त्म कर दी, और यूरोपी बहरी मुहिम्मात जबकि वहाँ पे दौलत कम थी, वसाइल कम थे, वो बढ़ी। दीगर नज़रियाती और जोग्राफियाई अवामिल के साथ कुमार डेविड ने जो बड़ी वजह बताई है वो ये कि यूरोप में बहरी मुहिम्मात शुरू हुई थी तो वहाँ एक बड़ा मर्केंटाइल तबका वजूद में आया, यानी ताजिरों का एक तबका वजूद में आ चुका था जो अपने मुआशरे की एक बड़ी ताकत था, जबकि उसी दौर में चीन में ऐसा ताकतवर तबका मौजूद नहीं था। सारी ताकत जागीरदाराना शाही निज़ाम के हाथों में थी। जब बादशाह या दरबार ने महसूस किया
یا ان کا موڈ بنا ایک فیصلہ ہو گیا، اور کسی اور بات کا دل چاہا تو ایک نیا فیصلہ لے لیا گیا۔ جو مٹیریل کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو طبقاتی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ تو اس بنیادی فرق کی وجہ سے یورپ کے مرکنٹائل طبقے نے بیرونی مہمات میں نہ صرف سرمایہ کاری کی بلکہ حکومتوں پر اس کے فروغ کے لیے دباؤ بھی ڈالا، اصرار بھی کیا۔ قدیم چین میں مرکنٹائل کلاس کا ایسا طبقہ طاقتور نہیں تھا، اگر تھا بھی تو۔ مورخین اس زمانے کے چین کے سماجی نظام میں کاروباری یا مرکنٹائل کلاس کو نچلا طبقہ قرار دیتے تھے، اشرافیہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ مرکنٹائل طبقہ کوئی پیداوار تو کرتا نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی خدمات نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کمار ڈیوڈ کی تحقیقات تھی۔ ینگ خا کی مہمات کی 5 صدیوں کے بعد آج چین میں ایک طاقتور مرکنٹائل طبقہ موجود ہے۔ اس میں منگ خاندان کے بعد ٹنگ خاندان کی تقریباً 350 برس کی حکومت کا تو کوئی کردار نظر ہی نہیں آتا ہے۔ البتہ 1911 کے چینی انقلاب نے سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کو متعارف کرایا۔ بعد میں کمیونسٹ پارٹی کے 1948 کے انقلاب نے جاگیردارانہ نظام کو تہو بالا کر دیا، برباد کر دیا۔ لیکن چین میں مرکنٹائل کلاس کے فروغ پانے اور اس کے طاقتور بننے اور پھر چین کو ایک بڑی اقتصادی طاقت بننے میں جہاں کمیونسٹ پارٹی کے اندر کا ارتقاء کار فرما ہے، وہیں بیرونی سرمایہ کاری، خاص کر امریکی سرمایہ کاری کا بھی ایک اہم کردار ہے، جس کا آغاز سن 80 کی دہائی سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اب چین کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی طاقت کا قدرتی تقاضا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ملک میں انفراسٹرکچر کے بڑے بڑے منصوبے بنائے جو کہ بہت تیزی سے بن رہے ہیں، بلکہ وہ بیرون ملک پورے خطے میں بھی ایک وسیع سطح کا انفراسٹرکچر کھڑا کرے۔ یہ تجارتی ضرورت ہے مرکنٹائل کلاس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ ان حالات میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کو دنیا بھر کے اقتصادی ماہرین ایک توصیفی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے اقتصادی امور کے 2 پروفیسرز، یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس کے ایمرسٹ کے پال میسکریو اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن DC کے ڈینیل نیکسن تسلیم کرتے ہیں کہ چین کے BRI منصوبوں کی دنیا بھر میں تعریفیں ہو رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز اسے چین کی کھربوں ڈالر کی سفارتکاری کہتا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ان منصوبوں سے 4.5 ارب افراد براہ راست مستفید ہوں گے چین کے BRI سے، جو عالمی سطح پر 21 کھرب ڈالرز کی مجموعی پیداوار میں اضافہ کریں گے۔ انفراسٹرکچر بڑھانے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دیگر ادارے، عالمی ادارے جو تحقیقات کرتے ہیں، اسے عالمی تاریخ کی سب سے زیادہ وسیع و عریض اقتصادی اور عسکری سلطنت بھی کہتے ہیں۔ تاہم دونوں پروفیسر وضاحت کرتے ہیں کہ عموماً لوگ BRI کو سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھانا سمجھتے ہیں، جبکہ اس میں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سمندری راستے اور وہاں کی بندرگاہوں کی تعمیر بھی شامل ہے۔ اس وقت کئی مبصرین چین کی اس نئی سرمایہ کاری کو عالمی تجارت اور سیاست پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کہتے ہیں۔ تاہم یہ پروفیسر حضرات اس خیال کو مغرب کی سنسنا خیزی کہتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اس منصوبے کو پرشکوہ کہتے ہیں۔ اسے تاریخی طور پر یعنی BRI کو مثبت حوالوں سے یاد کرتے ہیں، جن میں ایک نام ژی چیاکا، جس نے قدیم دور میں چین، فارس اور روم کو ملانے والی شاہراہ ریشم تعمیر کی تھی، اور دوسرا حوالہ یا دوسرا نام ینگ خا کا لیتے ہیں وہ، جس کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں اس وقت۔ شی جن پنگ نے ژی اور ینگ خا کا تذکرہ دوستی کے ایلچی کے طور پر کہہ کر کیا، جو کاروانوں میں یا اپنے جہازوں میں خزانے لے کر جاتے تھے اور جنہوں نے مشرق و مغرب کے درمیان رابطے قائم کیے، اشتراک اور تعاون کا فن بڑھایا یا متعارف کرایا۔ کس عزم و ہمت کا مالک ہوگا وہ بچہ جس کے والد اور دادا کو قتل کیا گیا ہو، اس کے سامنے اس کے خاندان کے اقتدار کا خاتمہ ہو، اسے جنسی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے، اور پھر فاتح فوج کا شہزادہ اسے اپنے گھر میں ملازم رکھ لے، لیکن وہ صرف 2 دہائیوں کے بعد اسی شہزادے کا سپہ سالار اور پھر اپنے وقت کی دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت کا سربراہ بن کر 7 بڑی بڑی بحری مہمات لے کر نکلتا ہے۔ کمال ہے نا۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے بزنس مینجمنٹ کے ایک پروفیسر
ہم سن ہون، میں نے جن کا پہلے بھی ذکر کیا ہے، وہ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ اس شخصیت کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کرتے ہیں جس پر اس سے پہلے بہت کم بات کی گئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ نہ صرف آج کے بزنس لیڈرز اس سے حالات میں ہر قسم کے اتار چڑھاؤ سے نمٹنے کی انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ دنیا کے سیاسی قائدین جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے بھی جنگ خواہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پروفیسر ہم سن ہون کی تصنیف آرٹ آف کولیبوریشن یعنی اشتراک کا فن میں اس چینی ایڈمرل پر ریسرچ کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے بادشاہ کو مہنگے ترین بحری سفر کے لیے خزانے کھول دینے کے لیے راضی کرتا ہے، کس طرح وہ اپنی مہم جوئی اور کار جوئی کی بدولت ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے، اور کس طرح بغیر جنگ کے بحر ہند کی 30 بندرگاہوں سے تجارت کرتا ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کی یہ پروفیسر کہتے ہیں کہ جنگ خان نے دراصل چین کے ایک بہت ہی پرانے فلسفے کے مد مقابل ایک نیا فلسفہ پیش کیا تھا، جس میں وہ خود تو کامیاب رہے تھے لیکن دنیا اس وقت تک اس کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ چین کے قبل مسیح کے دور کے فلسفی سن ٹزو کے فن جنگ دی آرٹ آف وار کو جنگ خواہ کے فن اشتراک کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ ان کے خیال میں شاید ماضی میں دنیا میں باقی رہنے کے لیے صرف جنگ ایک دفاع تھا جو مکر و فریب کا فن تھا، مگر فن اشتراک کیا تھا؟ پروفیسر ہم سن ہون کی نظر میں آج کی دنیا میں آج کی تجارت اور آج کا باہمی اشتراک، خاص کر ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر کام الیکٹرانک کے لیے ہو رہا ہے، جنگ پر بھروسہ کرنا خطرناک ہے، کیونکہ جنگ میں کوئی بھی فاتح ہو نقصان تو سب کا ہوگا۔ اس لیے پروفیسر ہون کہتے ہیں کہ آج کی دنیا کو باہمی اشتراک، ہر ایک کا فائدہ، انصاف اور تعاون کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اس نظریے کو وہ فن اشتراک و تعاون کہتے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ 15ویں صدی میں ان کے مطابق چین کے مسلم ایڈمرل جنگ خواہ نے کیا تھا۔ پروفیسر ہم سن ہون کی کتاب آرٹ آف کولیبوریشن کے پیش لفظ میں انٹرنیشنل جنگ خواہ سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر تان تاسین نے سن 2012 میں لکھا تھا کہ باراک اوباما نے امریکی صدارت سنبھالنے کے بعد دنیا میں آزادی اور جمہوریت کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پر اصرار کیا تھا۔ اس وجہ سے وال اسٹریٹ نے یہ نوٹ کیا تھا کہ اوباما ثقافت کو پالیسی میں نمایاں جگہ دے کر جنگ خواہ کی پالیسی کی جانب جھکاؤ رکھتے نظر آ رہے ہیں، جو جنگ خواہ نے 600 برس پہلے کیا تھا، وہ اب باراک اوباما اب کرنے جا رہے ہیں۔ چین کے شہر تیانجین میں 31 اگست اور 1 ستمبر کو منعقد ہونے والے شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن کے سربراہی اجلاس میں بھی چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی تقریر میں باہمی اشتراک، ہر ایک کا فائدہ، انصاف اور تعاون کے اصولوں پر چلنے کی بات کی ہے۔ ایڈمرل جنگ خواہ آج بھی دنیا کی سفارتکاری، عالمی تجارت اور جامع ترقی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ فیچر آپ کو کیسا لگا ہے؟ ایڈمرل جنگ خواہ کی زندگی، اس بارے میں کامنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔